اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے۔ آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا، چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگا تو موسیٰ ہے؟ جواب ملا ہاں۔ فرعون نے جو کچھ کہا سورۃ الشعراء آیت 18 تا 22 میں ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا وما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھیں۔ آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورۃ الشعراء آیت 25 تا 28 میں ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھیں، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا، تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے۔ ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے
دو عظیم معجزات ظاہر کیے۔ ان کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دی۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت 62 میں ہے۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں لالچ پیدا ہوا، لوگوں میں اعلان کرنے لگے۔ کہنے لگے، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں۔ سب لوگ خوفزدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا، وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 69 میں فرماتے ہیں، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے
یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 70 میں فرماتے ہیں، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ بولا، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 71 میں ہے، سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 72 میں آیا ہے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے، اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے 3 ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے۔